ہومیلیٹکس کے بارے میں، علم الواز کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ اور کوئی بتا سکتا ہے کہ گزشتہ جو کلاس ہوئی اس میں ہم نے کیا سیکھا تھا علم الواز کے تعلق سے، ہومیلیٹکس کے تعلق سے؟ اس میں کیا چیز سیکھی تھی؟ ویری گڈ، شاباش۔ ہاں، سورسز کیا ہیں، ذرائع کیا ہیں؟ ان میں ہم نے سیکھا تھا کہ پہلا کیا ہے؟ بائبل مقدس، ویری گڈ۔ ہاں، روح القدس کی تحریک، ویری گڈ۔ موقع اور مناسبت کے مطابق کلام سنایا جائے، ویری گڈ۔ روحانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ویری گڈ، شاباش۔ ہاں، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، ترتیب بنائی جا سکتی ہے، ویری گڈ، شاباش، تھینک یو۔ اوکے، آج ہم آگے بڑھیں گے علم الواز ہومیلیٹکس کے سبجیکٹ میں، اور ہم جانیں گے کہ واز کی تیاری کیا ہے۔ واز کی تیاری کیا ہے؟ سرمن تیار کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم یہ تو بار بار سن چکے ہیں، بھئی تیاری کریں، تیاری کریں۔ تیاری ہے کیا چیز، اور تیاری کی کیسے جائے کہ ہمارا جو سرمن ہے بڑا ایفیکٹو ہو، بابرکت ہو۔ اوکے، واز کی تیاری کے لیے یاد رکھیں کہ جو ہمارے پاس بہت مشہور و معروف کسی کے اسٹیٹمنٹس ہیں، مقولے ہیں، محاورات ہیں، ان کو یاد کر لینا سرمن نہیں ہے۔ ان کو یاد کر لینا سرمن نہیں ہے۔ سرمن اس سے کچھ ہٹ کر ہے۔ اس سے کئی دفعہ ہماری جو شخصیت ہے وہ مبہم ہو جاتی ہے، دب کر رہ جاتی ہے، ریپٹیشن آ جاتی ہے۔ ہم کسی کی چیز کو کاپی کرتے ہیں اور ہماری شخصیت نظر نہیں آتی، بلکہ ہمارے پیغامات میں سے بھی کوئی اور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ واز جو ہے، سرمن جو ہے، یہ سمجھے کہ روزمرہ کی جیتی جاگتی تصویر ہے جو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے۔ ہر روز ایک نیا دن ہے۔ گزشتہ دنوں سے، گزشتہ تاریخ سے، گزشتہ واقعات سے، سرکمسٹینسز سے ہٹ کر یہ دن ہے جس میں آپ نے ایک نئے عزم کے ساتھ اور ایک نئے جوش کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ لوگوں کے سامنے آنا ہے، تاکہ لوگ بہتر طور سے خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ اور تیاری میں چیزوں کا انتخاب کیا جاتا ہے اور پھر ان کو پریکٹس کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کی نوک پلک سنوارنے کے بعد ہم لوگوں تک خدا کے کلام کو پہنچاتے ہیں تاکہ لوگ اس کلام کے وسیلے سے برکت پائیں۔ میں ایک بک پڑھ رہا تھا، اس میں نے سیکھا ابراہیم لنکن کے بارے میں۔ انہوں نے، چونکہ ان کا جو دور ہے 1861 سے 1865 تک، وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے اور بڑے معروف مقرر تھے، تقریر کرنے والے، بڑے اچھے خوبصورت انداز سے وہ اپنی تقریر، اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ لیکن کیسی حیرانی کی بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک طریقے سے بول نہیں سکتے تھے۔ ان کی جو آواز تھی وہ کانپتی تھی، تھر تھراتی تھی، اور درست طریقے سے الفاظ جو ہیں ان سے ادا نہیں ہوتے تھے۔ ان کی شخصیت بھی کوئی بڑی پرکشش نہیں تھی، کوئی جاذب نظر نہیں تھے، اٹریکٹیو نہیں تھے، بلکہ بہت ہی کہتے ہیں کہ سادہ تھے۔ اور جب انہوں نے کہیں اسپیچ، تقریر کرنی ہوتی تو وہ اپنی تقریر کرنے سے پہلے گلیوں میں، اپنے گھر میں، کھانا کھاتے وقت، اٹھتے بیٹھتے اپنی اس اسپیچ، اس تقریر کو دہراتے رہتے تھے، ریپیٹ کرتے رہتے تھے۔ اور کوئی نہیں ملا تو کسی مزدور کو، کسی کسان کو، کسی بھی شخص کو اپنے سامنے کھڑا کر کے تو اسے اپنی اسپیچ
اور تقریر سنایا کرتے تھے، اور اس سے ان کی پریکٹس ہوتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ ان کی پریکٹس ہوتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ جا رہا تھا، ان سے گفتگو کر رہا تھا، اور وہ اپنی سپیچ میں اتنے مگن تھے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کا بیٹا ان سے کوئی سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے۔ وہ اپنی تقریر، اپنی سپیچ کو لے کر اتنے کنسرن تھے کہ وہ اس کی پریکٹس میں اور اس کی دہرائی میں لگے رہے تاکہ وہ اپنی سپیچ کو اچھے طریقے سے تیار کر سکیں۔ وہ ہمیشہ اپنے پاس کاغذ کے ٹکڑے، پیسز رکھتے تھے تاکہ اگر کوئی بھی چیز ملتی ہے تو اسے لکھ لیں اور باکس میں ڈالتے رہتے تھے۔ بالآخر ایسا ہوتا کہ جب ان کی سپیچ ہوتی تو وہ ان کو نکالتے اور پھر ان سب کو کمپائل کر کے اکٹھا ان کو ایڈٹ کرتے، جو چیزیں آگے پیچھے ان کو کر کے، تو پھر پریکٹس کر کے درست طریقے سے لوگوں تک اپنی سپیچ یا تقریر جو تھی وہ پہنچایا کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے میں ایک مصنف کو پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح دنیا کے عظیم ترین مقرر ہو گزرے ہیں، جن کی سپیچ، تقریر اور جن کے وعظ، سرمنز، پیغامات جو ہیں وہ دنیا کے لیے آج بھی باعث تقلید ہیں، جن کی لوگ اگزامپل دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں، اور ان سے بڑا آج تک کوئی بھی سپیکر نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ آمین۔ لیکن وہ بھی اپنی سپیچ، اپنی تقریر یا اپنے اس پیغام کے لیے جو وہ شیئر کرنا ہوتا تھا انہیں، اس کے لیے وہ پریپریشن کرتے، تیاری کرتے۔ پتہ کیسے تیاری کرتے خداوند یسوع مسیح؟ دعا اور روزے کے ذریعے۔ جب انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو کیسے؟ دعا اور روزے کے ذریعے۔ بڑا اچھا ہے، خوبصورت ہے کہ اگر ہم سب، جب ہم اس خدمت میں ہیں، اس خدمت کو سر انجام دینا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم واعظ، سرمن کی پریپریشن کریں، تیاری کریں اور پریکٹس کریں۔ جو اچھا واعظ ہے یا سرمن ہے وہ پکا پکایا نہیں آپ کو مل سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اس کو آپ نے پکانا ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے مٹیریل پہلے اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سارے مسالہ جات اس میں ڈالے جاتے ہیں۔ جب سارے مسالہ جات کو درست طریقے سے آپ استعمال کرتے ہیں تو کھانے والے جتنے ہوتے ہیں وہ واہ واہ کر اٹھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، کہتے ہیں واہ 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 واہ، کیا شاندار کھانا بنائے۔ لیکن اگر کوئی چیز کم زیادہ ہو تو کئی لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ جیسے اسپائسی کھانا بنا دیا آپ نے تو بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہیں، خاص طور پہ خواتین کو۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر بڑا بھی بچہ بھی ہائے 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 ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو آپ نے درست طریقے سے ان مسالہ جات کو استعمال نہیں کیا ہے۔ اگر درست طریقے سے استعمال کرتے تو آپ لوگوں کے لیے، گھر والوں کے لیے ایک نیا رزلٹ دیکھ سکتے تھے، نتیجہ دیکھ سکتے تھے۔ اسی طرح جو سرمن ہے ہمارا اور جو پیغام ہے، یہ کوئی ایسی پکی پکائی چیز نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو کھلا دینی ہے۔ اس کے لیے آپ نے اس کو بنانے کے لیے پہلے تو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے مٹیریل اکٹھا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مٹیریل اکٹھا۔ کھانا بنانے کے لیے یہی کیا جاتا ہے نا، پہلے چیزیں اکٹھی کی جاتی ہیں، پھر ان کو آپ مکس کرتے ہیں، تب جا کر وہ لوگوں کے لیے فروٹفل ہوتا ہے یا افیکٹو ہوتا ہے، جس سے لوگ جو ہیں وہ کھا کر ٹیسٹ لیتے ہیں اور آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ سرمن بنانے لگے ہیں تو سرمن بنانے سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا جو میں اپنا پرسنلی جو میرا ایک ایکسپیرینس، تجربہ ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ سرمن سنانے سے پہلے یا تیاری کرنے سے بھی پہلے، ٹاپک سے بھی پہلے آپ کیا کریں؟ دعا کریں۔ سب سے پہلا کام کیا کریں؟ دعا کریں۔ خدا سے پوچھیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کی کیا ضرورت ہے، آپ کو نہیں پتا اور دوسرے لوگوں کی کیا ضرورت ہے، لیکن ایک ہے جو ہم سب کی ضرورتوں کو جانتا ہے، جو سب کچھ سے واقف ہے، اور وہ خدا باپ اپنے پاک روح کے وسیلے سے ہم پر
अयां करता है कि लोगों को किस वक्त में किस चीज की जरूरत है। पाकरू खुद आपको गाइड करेगा। लोग फिर खुद आपसे मिलेंगे कि आज मुझे इस कलाम की बहुत जरूरत थी, आज मुझे इस कलाम की बहुत जरूरत थी, अच्छा हुआ कि आपने ये कलाम सुनाया, मेरी बड़ी मदद हुई है, रहनुमाई हुई है, आज मैंने कलाम में से बहुत सारी नई चीजों को सीखा है। सो बेहतरीन वे ये है, बजाय इसके कि आप किसी को कॉपी करें, बजाय इसके कि किसी बड़े मुकर्रर के या किसी और जो मुख्तलिफ तरीकों से तफसीर करते हैं, कमेंटेटर्स हैं, उनकी कमेंट्रीज को कॉपी कर लें, ये दुरुस्त वे नहीं है। अच्छा ये है कि सबसे पहले क्या की जाए, दुआ की जाए, खुदावंद से रहनुमाई मांगे। खुदावंद तेरे लोगों की जरूरत क्या है, तेरे लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उनकी तवक्को है, मैं किस तौर से तेरे कलाम के वसीले उनके लिए बाबरकत बन सकता हूं। इसके बाद आप जैसे ही खुदा का पाकरू आपकी रहनुमाई करे, कोई पैसेज दे, कोई टॉपिक दे, कोई आपको हवाला मिल जाए, कोई वर्स मिल जाए, तो इन तमाम चीजों को आप नोट कर लें जो भी आपके सामने रूहुल कुद्स ने रहनुमाई दी है। कई दफा आप दुआ कर रहे होते हैं तो दुआ करते करते खुदा आपसे कलाम कर रहा होता है, बात का आप फौरन उन्हें लिखें। आप इस मौके को जाया ना करें, दुआ करते जाएं लेकिन उन चीजों को नोट डाउन करते जाएं, आप उनको लिखते जाएं, क्योंकि खुदा का पाकरू उस वक्त आपके जहन को उन चीजों से भर रहा है जो लोगों को जरूरत है। या हो सकता है किसी और लम्हे में आपको उनकी जरूरत पड़े, फौरी उनको नोट करें, दुआ कंटिन्यू रखें, जारी रखें और उन तमाम पॉइंट्स को लिखते जाएं, नोट करते जाएं, जो भी खुदा का पाकरू आपकी रहनुमाई करे या आपकी मदद करे। और इसके बाद जब आप ये चीज डिसाइड कर लें कि टॉपिक ये है, मुझे पैसेज ये मिला है, वर्ड्स ये मिली है, ये कोई फौरी भी नहीं हो जाता। कई दफा हो जाता है कि आपने मंडे को प्रेयर की है कि मैं संडे को क्या कलाम सुनाऊं, तो मंडे को भी मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको पहले दिन ही कलाम मिल जाए, लेकिन हो सकता है इसके लिए आपको लगातार खुदा की हुजूरी में बैठना पड़े, ज्यादा वक्त आपको खुदा की हुजूरी में देना पड़े। सो शॉर्टकट्स ना इस्तेमाल करें। मतलब ये नहीं है कि चलो मुझे कोई रहनुमाई नहीं मिल रही तो मैं कोई पुराना ही काम चला लूं, या मैं ये सुना सकता हूं वो सुना दूं, किसी को कॉपी करके सुना दूं। ऐसा काम ना करें, खुदा की पाक हुजूरी में बैठें। हो सकता है खुदा एक्सपेक्ट करता है, तवक्को करता है कि आप ज्यादा देर दुआ करें, आप ज्यादा देर उसकी हुजूरी में गुजारें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। सो अच्छा है कि आप जितना खुदा के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आप उतना, जब आप कलाम सुनाएंगे ना, आपको ऐसे सब कुछ बहुत बाबरकत नजर आएगा। जब आप कलाम सुना रहे, ये दुआ का असर आपके सरमन में भी दिखाई देगा, आपके सुनाने में लोगों के चेहरों से नजर आएगा कि आपने इसके पीछे क्या की थी, दुआ की थी। सो दुआ आपके सरमन की एक कुलीद है, कुंजी है, जिससे आप इफेक्टिव हो सकते हैं, बाबरकत हो सकते हैं, लोगों के लिए आप ज्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं अगर आप दुआ का। लेकिन अगर दुआ के बगैर सरमन सुनाने वाले हैं, दुआ के बगैर तैयारी करने वाले हैं, तो याद रखें कि फिर आप एवरेज रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। आप कभी भी उन चीजों को, अमीक भेदों को नहीं जान पाएंगे जो खुदा चाहता है कि आप सीखें, जानें, या उनके वसीले से आप कलीसिया के लिए बाबरकत बने। सो बहुत जरूरी है इस बात को अंडरस्टैंड करना, समझना कि हमारे लिए सरमन प्रिपेयर करने का जो पहला बुनियादी काम क्या है, दुआ करना। क्या काम है? दुआ करना। बल्कि सरमन तो बड़ी बात है, अगर आपको कुछ 5 मिनट भी कहीं शेयर करना है ना, 10 मिनट भी शेयर, मैं डेली प्रेयर करता हूं, मैं डेली इस पर्पस के लिए कि खुदावंद, कई दफा पता ही नहीं होता, किसी ने बुला लिया जी, मतलब दिन में कि जी आप इधर से गुजर रहे हैं तो हमारी तरफ भी ये शेयरिंग कर दें, तो आपको नहीं पता था। लेकिन अगर आप दुआ करके निकले हुए हैं, सुबह आपने दुआ की है कि खुदावंद मैं जो भी बोलूं, जहां भी बोलूं, तेरा नाम जलाल पाए, कलाम दे, तो आप यकीन जाने कि आप फिर कहीं जाते हुए रास्ते में भी कलाम सुनाएंगे तो लोगों को बरकत मिलेगी। आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें कि आपने दुआ के दौरान ये बातें जरूर खुदावंद से दुआ में कहनी है कि आज मैं जहां जहां जाता हूं, जहां बात करता हूं, जहां चलता फिरता, उठता बैठता हूं, मेरी जिंदगी से तेरा नाम
जलाल पाए। आमीन। तो जब आप इस तरह से अपने दिन का आगाज करें, निकलेंगे, ड्यूटी पे गए हैं, जॉब पे गए, जहां भी आप जाएंगे, आप सारा दिन एक ऐसी शादमानी में रहेंगे और हर काम आपसे वो होगा जिससे खुदा के नाम को जलाल मिलता है। आमीन। इसलिए अपने आप को बुनियादी तौर पे तो पाक रूह के हवाले हमने करना है सारे दिन के लिए, या जो सरमन हम सुनाना चाहते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद जो आपने टॉपिक चूज किया है, इसके लिए वक्त निकालें। यह मुश्किल काम है लेकिन करना पड़ता है। लाइब्रेरीज में जाएं, आपके टॉपिक से मुंसलिक जो बुक्स हैं, किताबें हैं, उनको पढ़ें। आजकल तो इंटरनेट पे भी बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन स्टिल आपको अपनी हैबिट बनानी है ताकि आप बुक्स पढ़ें, किताबें पढ़ें। जो किताबें पढ़ने वाले लोग हैं, याद रखें कि वो हमेशा दूसरे लोगों के लिए बाबरकत बनते हैं। लेकिन अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हैं, किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं। अपनी हैबिट बनाएं, अपनी आदत बनाएं, ताकि मैं जब अपने काम करता हूं तो बहुत सारी, जैसे एक सरमनी सुनाना है तो किसी एक स्कॉलर को नहीं, किसी एक कमेंट्री को नहीं, किसी एक तफसीर को नहीं, कोई एक जो प्रीचर है उसको नहीं, मैं मुख्तलिफ लोगों की राय लेता हूं कि मुख्तलिफ कमेंटेटर्स और मुख्तलिफ थियोलॉजन्स क्या कहते हैं इस टॉपिक के बारे में, इस बात के बारे में, तब जाके हम दूसरों तक कलाम पहुंचाते हैं। अगर आप एक किसी शख्स को कॉपी करेंगे, उसके कलाम लोगों को सुनाते जाएंगे, तो ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। हमें जरूर उन कमेंटेटर्स को पढ़ना चाहिए। हमारे लिए जितनी भी तफासिर लिखी गई हैं, उर्दू में लिखी गई हैं, इंग्लिश में लिखी गई हैं, वो सारी की सारी हमारे लिए लिखी गई हैं। लेकिन इसलिए लिखी गई हैं कि हम जस्ट उनसे हेल्प लें, मदद लें, उनको कॉपी ना करें, उनको कॉपी ना करें। हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो लिखी गई हैं। खुदा करे आप में से भी बहुत सारे आइंदा दिनों में कोई तफसीर लिखें, कोई कमेंट्री लिखें, कोई और जो खुदा आपको फजल दे बुक्स लिखें। लेकिन अच्छा है कि ये जो बुक्स हमारे लिए हैं, हम इनको कॉपी ना करें, बल्कि इनमें से रिसर्च करें, सीखें कि इन जो हमारा टॉपिक है वो इन किताबों के हवाले से, या ये जो किताबें हैं वो हमारे टॉपिक के बारे में क्या बयान करती हैं, या कमेंटेटर्स क्या कहते हैं, थियोलॉजन्स क्या कहते हैं। फिर इसके बाद इंटरनेट का इस्तेमाल तो बगैर सोचे समझे किया जा रहा है, लेकिन यहां मोहतात होने की जरूरत है। मोहतात इसलिए होना है क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे प्रीचर्स, बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं, ऐसे भी हैं जो दुरुस्त तफसीर नहीं करते हैं, जिनकी कमेंट्रीज दुरुस्त नहीं है। इसके लिए आपको रहनुमाई लेनी है, सीखना है, ताकि उन कमेंटेटर्स को पढ़ें, उन लोगों को पढ़ें जो दुरुस्त खुदा के कलाम को प्रीच करते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ मुल्क पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जो गलत तालीम दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन एक सादा लोग जो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि दुरुस्त कौन है और गलत कौन है। वो गलत के पीछे भी तालियां बजाई जाते हैं और सही के पीछे भी तालियां बजाई जाते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। ये जो समझे कि जब तक ये चीज हमारे अंदर पाई जाती है, यानी इल्म की कमी जब तक मौजूद है, तब तक कोई भी बिदती आके हमें कुछ भी सिखा सकता है, कुछ भी हमें रटा सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोग हमारे गुमराह हो रहे हैं। कोई किसी बिदत के पीछे चल रहा है, कोई यहोवास विटनेस के पीछे जा रहा है, कोई मिसियानिक ज्यूश के पीछे जा रहा है, कोई और कई मिशनें लोगों ने खोल रखी हैं जो कि खुदा के कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं। तो ये सारे लोग कौन पैरवी कर रहे हैं? वो लोग पैरवी कर रहे हैं जिन्हें कलाम मुकद्दस का दुरुस्त इल्म नहीं है। वो सारे उनके पीछे जा रहे हैं जो दुरुस्त नहीं। अच्छा है, इसके बाद इंटरनेट इस्तेमाल करें, आर्टिकल्स पढ़ें लोगों के। बड़े बड़े स्कॉलर्स ने आर्टिकल्स लिखे होते हैं टॉपिक्स पे। मैं बहुत सारे पैगामात जो हैं, ये खास तौर पे जो टॉपिकल होते हैं, वो मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूं। और आजकल तो वैसे सहूलत आ चुकी है, एआई और जो डिजिटल निज़ाम है, इसने बड़ा आपको सहूलत दे दी है कि आप कोई आर्टिकल डालते हैं, वो समरी आपको निकाल के दे देता है और वो बता देता है कि उस पूरे आर्टिकल में क्या बात हो रही है। लेकिन मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं लेता हूँ।
یہ شاید میری سمجھ لیں کہ ڈیجیٹل دنیا سے دوری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو پڑھ کے مزہ آتا ہے نا، وہ سمری پڑھ کے مزہ نہیں آئے گا۔ میں پورے آرٹیکل کو پڑھتا ہوں تاکہ زیادہ، اس میں بہت ساری باتیں ایسی لکھی ہیں جو آپ سمری میں ان کی جان نہیں سکتے ہیں۔ سو اچھا ہے کہ آرٹیکلز نکالیں، اور انہیں آرٹیکلز کے لیے بھی آپ کو ذرا محتاط ہونا ہے، کیونکہ بہت سارے آرٹیکل غلط لکھے ہوئے ہیں اور بہت سارے غلط لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اوکے، اس کے بعد اردو میں بہت ساری تفسیریں اویلیبل ہیں، جیسے مثال کے طور پہ قاموس الکتاب اویلیبل ہے، ہمارے بہت سارے جو بک شاپس ہیں، ہماری جو لائبریریز ہیں، ان میں اویلیبل ہے قاموس الکتاب۔ آپ کو کسی نہ کسی تعلق سے رہنمائی لینی ہے تو وہاں سے آپ کو بآسانی اردو زبان میں مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان بائبل سوسائٹی نے اور مختلف جو بکس کا ترجمہ کیا ہے، ان میں بھی آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے اور مدد مل جاتی ہے، سو آپ ان بک سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو میں بہت سارے لوگوں نے ترجمہ کر کے جو بکس ہیں وہ آپ کے لیے لائبریریز میں یا بک شاپس پہ رکھی ہیں، آپ ضرور ان کو پڑھیں۔ جیسے اگر آپ کو اسپیسیفک ٹاپک کے لیے کوئی بک نہیں ملتی ہے تو آپ اس کتاب کے لیے خرید سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے مقدس متی رسول کی معرفت لکھے کہ انجیلی بیان میں سے کلام سنانا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی پہاڑی واس پر ہی کتاب مل جاتی ہیں، لیکن اگر نہیں مل رہی تو آپ مقدس متی کی تفسیر پر مختلف بکس اردو انگلش میں کلیکٹ کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، تاکہ ان کے ذریعے آپ اپنے ٹاپک کے تعلق سے ڈیٹیل جان سکیں، سیکھ سکیں اور بہتر طور سے لوگوں کی ہیلپ اور مدد کر سکیں۔ جتنی آپ کی ضرورت ہے، مطلب کلام آپ نے آدھے گھنٹے کا سنانا ہے، آدھے گھنٹے کے لیے آپ کے 3 پیجز جو میں لکھتا ہوں، 3 پیجز جو ہیں وہ انف ہیں، لیکن میں 15 پیجز لکھ لیتا ہوں۔ کتنے پیجز؟ 15 پیجز۔ اپنی ضرورت سے زیادہ مواد اکٹھا کریں۔ اگر آپ ایفیکٹو بننا چاہتے ہیں نا، بابرکت بننا چاہتے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ مواد اکٹھا کریں۔ 15 صفحات پہ ہو جائے، 20 صفحات پہ ہو جائے، جتنا بھی زیادہ ہوگا اس میں سے آپ کو اب ایڈٹ کر کے وہ چیزیں جو آپ کے ٹاپک سے زیادہ ریلیٹڈ ہیں وہ آپ نکالیں گے تو ایک سمجھ لیں کہ دی بیسٹ حصہ جو ہے وہ نکل کر سامنے آئے گا اور لوگوں کے لیے ایفیکٹو ہوگا، بابرکت ہوگا۔ آمین۔ اور اگر آپ کی سٹڈی کم ہوگی، اگر آپ نے مطالعہ کم کیا ہے، کم اس ٹاپک کے تعلق سے یا اپنے پیسج کے بارے میں چیزیں کم سیکھی ہیں، جانی ہیں، ریسرچ کم کی ہے، تو آپ کے سرمن سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی تیاری کتنی ہے۔ پھر وہی میں نے سٹائل کہا ہے، کیسے کلام سنائیں؟ پھر اونچی اونچی، کیسے؟ اونچی اونچی، زور زور سے بولیں تاکہ پتہ چلے میری تیاری کوئی نہیں ہے۔ اونچی اونچی، یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا، جن کی تیاری نے تو زور زور سے لالا لالا لگائی ہوتی ہے انہوں نے، کیونکہ ان کے پاس کوئی مواد نہیں ہے، کوئی بک نہیں پڑھی، کوئی ریسرچ نہیں کی، کچھ سیکھا نہیں ہے، تو اس لیے ان کے پاس یہی ایک ہتھیار ہے کہ اونچی اونچی بولو، لوگ متاثر ہو جائیں گے، تالیاں بھی آ رہی ہیں، سارا کام ہو رہا ہے، بعد میں لوگ یہ بھی کہیں گے ہاں جی بڑی برکت ملی ہے۔ سو اچھا ہے لوگوں کے ساتھ، خدا کے کلام کے ساتھ انصاف کریں۔ اگر آپ کو موقع دیا گیا ہے، وقت ملا ہے، آپ کبھی بھی کسی بھی جگہ کو، آپ روٹین میں بھی کہیں سناتے ہیں نا کلام، اس کو بھی فار گرانٹڈ نہ لیں۔ کسی بھی جگہ کے موقع، اپرچونٹی کو آپ فار گرانٹڈ نہ لیں۔ آپ ہر موقع کو اپنے لیے ایک غنیمت سمجھیں کہ مجھے یہ جو وقت ملا ہے، یہ وقت جو ہے میرے لیے بہت سارے دروازے کھولے گا، بہت سارے دروازے کھولے گا۔ آپ کسی بھی جگہ کلام سنائیں، کسی گھر میں سنائیں۔ میں اکثر اس بات کو ایکسپیرینس کرتا ہوں، کہیں آپ شادی پہ گئے، ادھر آپ کو موقع ملا ہے، آپ سنائیں کلام، بہت سارے کانٹیکٹس آپ کو ملیں گے، بہت سارے لوگ آپ سے رابطہ کریں گے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ آپ کو اپنے شہروں میں، اپنے دیہاتوں، اپنی کنونشنز میں، اپنے سیمینارز میں، اپنی کانفرنسز میں بلائیں گے کہ ہم نے فلاں شخص کو فلاں جگہ پہ، اگر آپ سمجھے کہ چل شادی ہے نا اتھے گڑا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس موقع کو کھو دیا ہے۔ میں کسی بھی جگہ، چاہے وہ اپنا چرچ کیوں نہیں ہے، چاہے کسی کا گھر کیوں نہیں، میری کوشش ہوتی ہے، چونکہ لوگ وہاں آئے ہوتے ہیں دیگر،
تو ان کے لیے اور افیکٹو اور مؤثر کلام سنایا جائے تاکہ خدا ہماری اور راہیں کھولے اور ہم اور جگہوں پہ جا کر پریچ کر سکیں. مطلب ایک کنونشن میں کلام سنانے سے وہاں بہت سارے چونکہ اس ایریے کے پادری صاحبان آئے ہوتے ہیں، تو اگر آپ نے افیکٹو بابرکت کلام سنایا ہے تو اس ایریا کے بہت سارے لوگ آپ کو آئندہ اپنی کنونشنز کے لیے بلائیں گے کہ نہیں. لیکن اگر آپ نے فار گرانٹڈ لیا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی پرواہ نہیں، تیاری بھی نہیں کی، محنت بھی نہیں کی، ایفرٹ بھی نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی راہوں کو خود بند کر رہے ہیں، دروازوں کو خود بند کر رہے ہیں. اس لیے ایک بڑے زبردست خادم ہے، ان کا کہنا ہے، لوتھر بربینک ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ایک یا دو پودوں کا انتخاب نہیں کرتے. اگر انہوں نے ایک بھی پودا لگانا ہے نا تو کہتے ہیں کہ میں ایک یا دو پودوں کا انتخاب نہیں کرتا، میں ایک پودا لگانے کے لیے 10,000 پودے دیکھتا ہوں. کتنے؟ 10,000 پودوں میں سے پھر میں ایک کا چناؤ کرتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے کلام سنانا ہے آدھے گھنٹے کے لیے، آپ نے تیاری کرنی ہے اس کے لیے 2 سے 2.5 گھنٹوں کے لیے، کہ آپ نے 2-2.5 گھنٹے بولنا ہے، کلام سنانا ہے، پھر اس کو آپ نے آدھے گھنٹے میں لانا ہے تاکہ آپ جب کلام سنائیں اور جب آپ کی سٹڈی ہوتی ہے نا، آپ نے مطالعہ کیا ہوتا ہے تو بڑا کلیئر اور واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ پڑھا ہے، اس ٹاپک کے تعلق سے آپ کو پوری انفارمیشن ہے. اور جب ہم کلام سناتے ہیں نا، مطلب تیاری کر رہے ہیں، پریپریشن کر رہے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں کی جگہ پہ لا کر جب بھی آپ نے کلام سنانا ہے، آپ نے اپنے آپ کو آڈینس میں بٹھانا ہے کہ اگر میں وہاں بیٹھا ہوں اور کوئی مجھے یہ کلام سنا رہا ہو تو کیا کیا سوالات مجھے ہو سکتے ہیں، کیا کیا مجھے پوچھا جا سکتا ہے، یا کس بات کے تعلق سے لوگ میرے سے اس سرمن کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں. میں کلام تو سنا، لاسٹ ٹائم میں آپ کے سامنے ایک جب ہم بدھ والے دن کلاس لے رہے تھے تو ایک پیسج ہم نے پڑھا تھا رسولوں کے اعمال کی کتاب میں سے. اب وہ پینے کی آر وہ میرا ٹاپک نہیں تھا، پتہ ہے نا، مطلب ٹاپک ہمارا کوئی اور تھا، لیکن وہ چونکہ اس پیسج میں چیز موجود تھی، مجھے خود اس کی ریسرچ کرنی پڑی، سیکھنا پڑا. کیوں؟ کیونکہ بھائی میں اگر میرے سامنے کوئی ایسا شخص بول رہا ہو تو میں کیا کروں گا؟ اسے سوال کروں گا، بھائی صاحب رکیں گے، یہ کیا پڑھا ہے آپ نے، یا یہ پیسج میں کیا بات ہے؟ تو اگر میں نے اس کے تعلق سے نہیں سیکھا، میں نے اس کے بارے میں نہیں پڑھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. چلیں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو مطلب بر وقت جواب نہیں آتے، لیکن کم از کم ہمیں خود پتا ہونا چاہیے کہ جو ہم پریپریشن کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، کلام سنانے والے ہیں، اس کلام سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہم سے پوچھا جائے یا کوئی بات پوچھی جائے تو کم از کم ہمیں اس کا ادراک ہونا ضروری ہے. اس تعلق سے ہمیں ضرور آگاہ ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو درست جواب بھی دے سکیں. کئی دفعہ لوگ میسج میں نہیں پوچھتے، اچھی بات ہے، پوچھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ کلاس ہے نا، ہم تو موقع دیتے ہیں کہ آپ سوال کریں. لیکن جب سرمن ہوتا ہے تو بہت دفعہ موقع نہیں ہوتا ہے، لیکن بعد میں لوگ ملتے ہیں، واجد صاحب آپ نے یہ کہا تھا، اس کا کیا مطلب ہے، یہ بات کی تھی، اس کا کیا مطلب ہے. اس بات کے لیے اپنے آپ کو آپ نے تیار رکھنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو کوسچن کے لیے، سوال کے لیے، کہ میں نے یہ سنایا ہے، اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں اس کا کیا دوں گا؟ جواب دوں گا. اوکے. اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ 2-2.5 گھنٹے کا کلام آپ نے تیار کرنا ہے. سنانا کتنی دیر ہے؟ آدھا گھنٹہ. گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، کہیں اپرچونٹی ہوتی ہے، لوگ آپ سے کہتے ہیں، جیسے ہم کنونشنز یا سیمینارز پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں گھنٹے سے زیادہ بھی آپ لے سکتے ہیں، آپ کا پورا موقع ہے، آپ سنائیں. جتنا آپ کو موقع دیا گیا ہے، وقت دیا گیا، اس کے اکارڈنگلی اسے پریپیئر کریں، تیار کریں. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو ضرورت ہے اس سے زیادہ مواد اکٹھا کریں، پھر اس کو ایڈٹ کریں. ایک دفعہ نہیں، میں تقریباً 6 سے 7 مرتبہ ایڈٹ کرتا ہوں اپنے پیغام کو، تب جا کر وہ 3 یا 4 یا 5 صفحات پہ آ جاتا ہے. اگر گھنٹے کا سنانا ہے تو میں 5-6 صفحات، اگر مطلب چرچ میں سنانا ہے آدھا پونا گھنٹہ تو پھر 2-3 یا 4 صفحات انف ہے.
اس کے لیے مواد زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ ایڈٹ کیا جاتا ہے، کم کیا جاتا ہے، تاکہ آپ ایک تو بار بار جب گو تھرو ہوں گے، پڑھیں گے بار بار اس پیغام کو، اس کلام کو، تو آپ خود اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کریں گے، آپ کو خود اس کا ادراک ہونا شروع ہو جائے گا، آپ خود اس تعلق سے زیادہ جان پائیں گے۔ بھئی ایک چیز کو آپ نے 6-7 مرتبہ ایڈٹ کیا ہے، پڑھا نہیں، پڑھنا تو زیادہ آسان کام ہے، ایڈٹ کرنا مشکل کام ہے۔ سو اگر آپ نے ایڈٹ کیا ہے یا چیزوں کو کرٹیکلی دیکھا ہے، کون سی چیز کہاں فٹ بیٹھتی ہے، کون سی بات کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اگر آپ اس ہوم ورک کو اور کمپائل کرنے کے فن کو سیکھ جائیں گے تو آپ کے میسجز لوگوں کے لیے بڑے ہی فروٹفل اور بابرکت ہوں گے۔ آمین۔ کلام تو بہت اچھا ہے بھئی، کلام کوئی کہے جی کلام سنانا ہے، کلام تو بہت اچھا ہے، لیکن کلام سنانے کا جو فن ہے یہ ہم سب کو آنا چاہیے۔ ایک فن ہے، یہ آرٹ ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ نیپولین کہتے ہیں کہ جنگ کرنے کا آرٹ ایسی سائنس ہے جس میں تیاری اور سوچ کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ تقریر کرنا بھی ایسے ہی ہے، تقریر کرنا بھی ایسے ہی ہے جس میں تیاری اور سوچ کی ہم آہنگی، مطلب آپ نے لکھا تو بہت ہے، آپ نے بہت زیادہ مواد اکٹھا کیا ہوا ہے، لیکن آپ کو خود نہیں پتا، آپ کو خود اندازہ نہیں ہے کہ کہاں سے میں نے لیا ہے، کس سے لکھا ہے، کیا میں سنا رہا ہوں، لوگوں کو کتنی سمجھ آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کے لیے افیکٹو نہیں ہیں، بابرکت نہیں ہیں، جب تک مجھے ہی میرے الفاظ کا پتہ نہیں ہے، یا میں اپنے ٹاپک کے اندر گھسا نہیں ہوں، یا اس کے اندر اترا نہیں ہوں، یا ٹاپک میرے اندر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی بھی میں لوگوں کے لیے افیکٹو نہیں ہو سکتا ہوں، بابرکت نہیں ہو سکتا ہوں۔ سو جو ٹاپک ہم سناتے ہیں، پیسج سناتے، آیت سناتے، کچھ بھی سناتے ہیں، ہمیں اس ٹاپک کو اپنے اندر لے لینا ہے اور اس ٹاپک کو پوری تفسیر میں کھنگالنا ہے، کون کیا کہتا ہے، اس کے تعلق سے کس کس کا کیا خیال ہے، تھیولوجنز کیا کہتے ہیں، اس میں کون سا جو ایلیمنٹ ہے وہ تھیولوجیکل ہے، کون سا پریکٹیکل ہے، اور کون سا ایسا حصہ ہے جو ہماری کلیسیا کے لیے، چرچ کے لیے ہے۔ سو یاد رکھیں، جتنا آپ اس کے اندر گہرا جائیں گے، اتنا ہی وہ زیادہ آپ کے لیے بابرکت ہوگا، اور آپ پھر لوگوں کے لیے بابرکت ہوں گے۔ آمین۔ ڈیوڈ لائڈ جارج، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے آبائی قصبے کی گلیوں میں پھر پھر کر یہ درختوں کو کلام سنایا کرتے تھے۔ کن کو؟ درختوں کو، پریکٹس کے لیے درختوں کو لوگ سمجھ کر کلام سناتے تھے۔ اور ایک اور بڑے معروف مقرر، ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ بچپن میں کسی بڑے مقرر کی سپیچ سننے کے لیے تقریباً کچھ 40 میل پیدل سفر کیا کرتے تھے سننے کے لیے۔ جب آپ اچھا سنیں گے تو اچھا بولیں گے، اچھے سپیکرز کو سنیں گے تو کاپی نہیں کرنی، لیکن سننا ضرور ہے۔ کاپی نہ کریں لیکن سنیں ضرور۔ اچھے سپیکرز کو، پاکستان میں بڑے اچھے اچھے نام ہیں، آپ ضرور ان کو سن سکتے ہیں۔ انٹرنیشنلی بڑے ریناؤنڈ لوگ جو زبردست خدا کے کلام کو پریچ کرتے ہیں، بلی گراہم جیسے لوگ، ان کو ضرور سنیں۔ آپ کے بولنے سے، آپ کے کلام کرنے میں فرق آئے گا، تبدیلی آئے گی، اور آپ دوسروں کے لیے افیکٹو اور بابرکت ہوں گے۔ اور یہ شخص جب 40 میل کا سفر کر کے واپس آتا سپیچ سن کر، تو وہ وہی سپیچ آ کر تو مزدوروں کو اکٹھا کرتا اور ان کو سنایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ امریکہ کا سب سے بڑا مقرر بن گیا۔ کیا بن گیا؟ سب سے بڑا مقرر بن گیا۔ پریکٹس جتنی بھی آپ پریکٹس کریں گے، گھروں میں جاتے ہیں کلام سنائیں، جہاں بھی موقع ملتا ہے کلام سنائیں، لیکن ہر موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، ہر موقع کو اپنے لیے دی بیسٹ سمجھے۔ یہ نہ سمجھے اچھا یہ کو چند لوگ تو بیٹھے ہونے وہاں، وہ کیا انہوں نے مجھے کہنا، نہیں۔ آپ کے وہ جو چند لوگ ہیں، یہی آپ کو بہت بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں اگر آپ محنت سے خدمت کریں گے، کام کریں گے یا تیاری کریں گے۔ اوکے،
ہاں جی، کیا کیا ہم نے سیکھا ہے اس میں سے، باقی ہم اور سیکھتے ہیں ابھی. ویری گڈ. کلام سنانے سے پہلے دعا. آگے. ویری گڈ. بکس پڑھیں. کہاں سے ملیں گی بکس؟ لائبریری. اور وقت نکالنا ہے. ویری گڈ. بہت ساری لائبریریز ہیں جو آپ کو ممبرشپ دیتی ہیں اور آپ وہاں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے OTS لائبریری ہے، یہاں بھی آپ اپنی رجسٹریشن کرائیں، بہت سستی ہے، کرا کے آپ ڈیلی بھی جا سکتے ہیں، ویکلی جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ وہاں جا کے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بکس لا بھی سکتے ہیں، اتنی بھی آزادی وہ دیتے ہیں. اور آگاہی ہونی چاہیے. شاباش. ہاں مائکس دیں حل سب کو. ہاں او ویری گڈ. یس. ہاں جی. اور شاباش. ہاں اردو میں کریں، انگلش میں کریں. ویری گڈ. ہاں جی. جتنے بھی بڑے خدام ہیں یعنی جو بزرگ خدام ہیں ان کی کمنٹری پڑھنی چاہیے. انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی ہے. ویری گڈ. اس کو کسی اگر آپ سے پڑھا کوئی، جیسے آپ استاد ہیں، کسی سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ انٹرنیٹ کے اوپر بہت زیادہ مواد ہے جن میں تفسیر کچھ لوگوں نے غلط ویو میں بھی کی ہوئی ہے، لیکن کسی سے آگاہی لے لینی چاہیے کہ ابھی ہم اسٹوڈنٹ ہیں، تاکہ ہم کسی کو کبھی بیس نہ کر دیں تاکہ غلط کسی کے ہماری وجہ سے کسی کو غلط کرائے. ویری گڈ. بہت اچھا ہے. بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نئی بات کہتے ہیں کوئی نئی سناؤ، کوئی نئی سنانے کے لیے غلط ہی سنا دیتے ہیں. یہاں کئی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اپنا فیس بک پہ عجیب عجیب اسٹیٹمنٹس لکھتے رہتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نئی باتیں ہیں، تو نئی باتیں چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو انہوں نے لازمی سنانی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نئی ہی سنائیں، پرانی بھی سنا دیں لیکن غلط نہ سنائیں. اوکے. آپ لوگوں کو وہی بات بتا دیں جو لکھی ہوئی ہے، اس میں سے کوئی بنا کے نئی نہ دیں جو غلط ہے، بلکہ درست کلام سنائیں تاکہ لوگوں کے لیے بابرکت بنے. اور شاباش. ویری گڈ. ہاں ہاں. تو دعا کے ذریعے بھی ہم بہت کچھ جو ہے وہ خدا سے حاصل کرتے ہیں. خدا ہمیں اس کی آگاہی دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دوسروں سے کلام جو ہے وہ سننا چاہیے، اور بے شک آپ کا طرز عمل جو ہے یا اس کو بیان کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کا اپنا خود کا ہونا چاہیے. ویری گڈ. کاپی نہیں کرنی چاہیے. اور ہاں جی. اور کوئی؟ ہاں ویری گڈ. اپنے آپ کو دوسروں کے سوالوں کے لیے تیار رکھنا چاہیے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے. کم از کم جو ٹاپک میں سنا رہا ہوں یہ ٹاپک تو تیار ہونا چاہیے. اور بہت سارے لوگوں کے سوال ہیں جن کے جواب ہمیں نہیں آتے ہیں، شاید بعد میں کسی وقت میں آ سکتے ہیں، لیکن کم از کم جو ٹاپک ہم سنا رہے ہیں یہ ٹاپک تو ہمارے لیے ازبر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی چیز سیکھے، کوئی پوچھے تو ہم اس کا جواب دے سکیں. اوکے. اور کوئی؟ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اسپیچ کو جو ہے نا وہ ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں. ریکارڈنگ کر کے اس کو سننا چاہیے کہ میں کہاں پہ غلطی کر رہا ہوں، کیا میرے کو تلفظ کو کہیں غلط تو نہیں منہ سے نکل رہا. پھر جیسے میں نے کہا کہ جو تسلسل ہے کیا اس میں پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا. یہ ساری چیزیں جو ہم اس میں مد نظر رکھنی چاہیے، پھر جا کر آپ اپنا صحیح کلام جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں. ویری گڈ. شاباش. پھر اس کے اینڈ پہ وہ ایک رزلٹ بھی نکلنا چاہیے کہ آپ نے جو میسج دیا ہے اس کا کیا رزلٹ جو ہے وہ. ہاں بالکل. اپیل ضرور ہونی چاہیے. ہم نے گزشتہ کلاس میں سیکھا تھا، کیونکہ کئی دفعہ سارا کلام سنا کے ہم کہہ دیتے ہیں کہ تہاڈی مرضی ہے منو تے پاویں.
مطلب آپ کے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں, آپ نے لوگوں کا وقت ویسٹ کیا ہے, ضائع کیا ہے, جو کہ درست نہیں ہے. اوکے, تھوڑی سی بات ہم کرتے ہیں, چونکہ یہ تو ہم نے یہاں تک تیاری کر لی, لکھ لیا, بہت کچھ کر لیا ہے. اب دوران سرمن نوٹس کیسے استعمال کرنے؟ کتنے لوگ لکھ کے کلام سناتے ہیں؟ ہاں, لکھ لیتے ہیں, پڑھ کے سنایا نہیں جاتا. اور کتنے لوگ لکھ کے کلام ہاں ہاں ویری گڈ. یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ازبر کر لیتے ہیں, یاد کر لیتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے آپ اپنے ٹاپک کے تعلق سے بخوبی آپ کو واقفیت ہو گئی ہے. ویری گڈ, شاباش. ہاں یہ بھی صحیح ہے, یاد ہوتا ہے کہ اوکے, ویری گڈ. تو ایسا نہ ہو کہ آپ درختوں کے سامنے کلام سناتے رہیں, گوبھی کے سامنے سناتے رہیں, تو جب لوگ آئیں تو پھر آپ کہیں کہ گوبھی گوبھی یہ تو بند. کیا خیال ہے؟ آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے بھی پریکٹس کریں. اپنے کوئی نہیں ملتا, گھر والے تو ہیں نا, آپ کی بیوی, آپ کے بچے, آپ کی ماں, آپ کے والد صاحب, آپ کے بہن بھائی, ان کو سنائیں کلام. کوئی نہیں ملتا بھائی, ان کو تو سنائیں, یہ تو نہیں بیچارے کہ بس کرو. کیا خیال ہے؟ وہ تو بڑے خوش ہوں گے کہ ہمارے بچے یا ہمارے گھر سے یہ کلام جو ہے وہ ہمیں سنائی دے رہا ہے. سو اچھی بات ہے, پریکٹس کے لیے یہاں سے آغاز کریں, کہیں دور نہ جائیں, آپ اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے افیکٹو اور بابرکت ہوں. اوکے, اچھا, کلام سنانے کہ ایک اور جو میں بات کہنا چاہتا ہوں, کلام سنانے کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ اب آپ پادری بن گئے ہیں. پادری نہ بن کے بھی آپ کلام سنا سکتے ہیں. اوکے, یہ چیز بھی پلیز کہیں اپنے چرچز کو نہ خراب کریں, کلیسیاؤں کو نہ خراب کریں, اپنے پادری صاحب کو خراب نہ کریں. اگر آپ کو کلام سنانے کا فن آ بھی گیا ہے تو بھی یہ سمجھیں کہ اگر آپ پاسٹر نہیں ہیں تو بھی کلام سنا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کلام, یہاں تو دعا کرنی آ جائے تو لوگ پاسٹر بن جاتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اب سمجھے کہ مجھے تو اب کلام سنانا آ گیا ہے تو میں اب پاسٹر صاحب سے زیادہ بہتر کلام سنا سکتا ہوں, پاسٹر صاحب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے, ایسا نہ سوچیں. خداوند مقررہ وقت پر اگر خدا نے آپ کی زندگی میں خدمت رکھی ہے, آپ کے لیے پاسٹرشپ کی خدمت ہے, تو خدا مقررہ وقت پہ آپ کو اس خدمت پہ ضرور ہی مقرر کر دے گا. ہمیں اس کے لیے ورید ہونے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کلام سنانا شروع ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں میں پاسٹر بن گیا ہوں یا پادری بن گیا ہوں. بلی گراہم اتنے بزرگ ہو گئے کلام سناتے سناتے, لیکن آپ کو پتا ہے وہ پاسٹر نہیں تھے. کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ وہ کیا تھے؟ ایونجلسٹ تھے. وہ کیا تھے؟ ایونجلسٹ. یہ سارے جو ایونجلسٹ ہیں یہ سب کے سب کسی نہ کسی چرچ کے ممبر ہوتے ہیں. وہاں جا کے خرابی تھوڑی کرتے ہیں تو اسی پیچھے ہو جاؤ تو میں اپنا کام کروں گا. نہیں, آپ پلیز کسی بھی چرچ میں جاتے ہیں, جس بھی چرچ کا حصہ ہیں, پارٹ ہیں, اس چرچ کے لیے افیکٹو ہوں, بابرکت ہوں. ضدیں نہ کریں, لڑائی نہ کریں. خداوند اپنے مقررہ وقت پر آپ کو اس خدمت پر لے آئے گا, اگر خدا نے آپ کو اس خدمت کے لیے کال کیا ہے یا بلایا ہے. اگر نہیں بلایا تو آپ جو مرضی پھر کریں, جتنی مرضی ضدیں کرتے رہیں, جو مرضی مقابلے کر لیں. آپ شاید اپنے زور سے پاسٹر بن سکتے ہیں لیکن خدا کی مرضی سے آپ نہیں بن سکتے ہیں. سو خدا کی مرضی کا ویٹ کریں, انتظار کریں تاکہ خداوند جو بھی, اور ہو سکتا ہے
کئی خدام ایسے ہیں جو کلام تو بہت اچھا سناتے لیکن ساری زندگی پاسٹرشپ کی خدمت کے بغیر ہی اس جہان فانی سے چلے جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پاسٹر بنے. وہ ہمارا الٹیمیٹ پرپز یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو پاسٹر بنانا ہے. ہمارا تو الٹیمیٹ پرپز یہ ہے, مقصد یہ ہے کہ آپ خدا کا کلام سیکھیں اور بہت ساری زندگیوں کے لیے آپ بابرکت بنیں, انہیں سکھائیں اور ان کے لیے, اپنے چرچ کے لیے, اپنی کلیسیا, اپنے پاسبان کے لیے بابرکت بنیں. اوکے, اگر خداوند نے آپ کے لیے کوئی اور خدمت رکھی ہے تو ایکسپٹ کریں, قبول کریں اور اس کو ایمانداری, دیانتداری سے سر انجام دیں. جتنا آپ جس خدمت میں بھی ایمانداری, دیانتداری سے لگے رہیں گے, خدا اتنا ہی اسی خدمت میں آپ کو سرفراز کرے گا, بڑھائے گا, وسعت دے گا, ترقی اور افزونی دے گا. آمین. اب میں تھوڑی سی بات یہ نوٹس کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ نوٹس کے بغیر کلام سنا دیتے ہیں. چلو کچھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو بزرگ ہو جاتے ہیں, انہیں تو ترتیب ہو جاتی ہے یاد, وہ لکھ کے گھر میں رکھ لیتے ہیں اور شاید یاد کر لیتے ہیں یا اپنی اس ترتیب کو فالو کر لیتے ہیں. کچھ ویسے ہی نوٹس نہیں بناتے. یہ بہت غلط بات ہے جو کہتے ہیں مجھے سب کچھ ہی آتا ہے. میں اکثر لوگوں کو جب اپنے پاس ادھر بلاتا ہوں پروگرام میں تو بغیر تیاری کے, بغیر نوٹس کے, تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صاحب آج نہ بس کام خراب کریں گے. اور ویسا ہی ہوتا ہے, کام خراب کر کے جاتے ہیں, میرے سوالوں کے جواب نہیں دیتے ہیں. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ تیاری نہیں کر کے آیا جو بندہ, تو جس نے نوٹس بنائے ہوتے ہیں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ سوالوں کے جواب دے گا. میں اپنا وہ پروگرام جو برکت ٹی وی پہ چلتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. سو یاد رکھیں کہ آپ کے جو نوٹس ہیں نا, یہ آپ کی پریپریشن کو بھی شو کرتے ہیں, ظاہر کرتے ہیں. کئی دفعہ کسی گھر میں یا کسی ایسی جگہ جیسے شادی بیاہ یا کوئی جنازہ ہے, وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کو نوٹس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے جہاں آپ نوٹس رکھ سکیں. وہاں فقط آپ بائبل مقدس کے ذریعے ہی سنا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ روٹین میں چرچ میں سناتے ہیں, کسی اور جگہ آپ کو موقع اپرچونٹی مل رہی ہے, تو آپ ضرور اپنے نوٹس جو ہیں وہ تیار کریں, بنائیں نوٹس, تاکہ آپ کو بھی پتا ہو کہ میں نے یہ لکھنا ہے اور سننے والوں کو بھی پتا ہو کہ پادری صاحب نے محنت کی ہوئی ہے اور یہ تیاری کر کے آئے ہیں اور درست طریقے سے ہی ہماری رہنمائی کریں گے اور مدد کریں گے. نوٹس تیار کرنا ایک معاملہ, نوٹس کا استعمال کرنا دوسرا معاملہ ہے. جب آپ نوٹس تیار کر لیتے ہیں اور ان کو سٹیج پر آ کے استعمال کرنا بھی ایک آرٹ ہے, ایک فن ہے کہ آپ ان نوٹس کو کس طرح سے یوٹیلائز کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں. کیا آپ بار بار نوٹس پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ بار بار صفوں کو آگے پیچھے کر رہے ہیں؟ کیا آپ بار بار انہیں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا تاثر مل رہا ہے لوگوں کو, آڈینس کو آپ کے اس طرح کے کاموں سے؟ کچھ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ وہ کلمات کے دنوں میں وہ پورا کلمہ کہیں سے لکھاتے ہیں, وہ پھر آپ کو سنانا ہے. انہوں نے 5-6 صفحے, کئی دفعہ ٹائم بھی ہو جائے, انہیں پرواہ نہیں, کیونکہ انہوں نے وہ پورا ہی سنانا ہے. انہوں نے تہیا کیا یہ پورا ہی میں نے سنا کے جانا ہے. وہ کیسا ہے, کس طرح کا مواد ہے, پرواہ نہیں ہے. لیکن چونکہ لکھا ہوا ہے, سو لکھنا اور پریزنٹ کرنا الگ الگ دو چیزیں ہیں. اوکے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو 1 گھنٹے کا کہا گیا تھا کسی کنونشن میں, کسی چرچ میں, اور انہوں نے کہا نہیں پادری صاحب ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے, آپ پلیز اپنا جو آج کا کلام ہے اسے آدھے گھنٹے پر لے آئیں. کتنی دیر پہ؟ آدھے گھنٹے پہ لے آئیں. تو کیا کرنا ہے وہاں پہ کہ نہیں میں تو پورا لے کے لے آندا ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کو پتا ہے کہ میرے کون کون سے ٹاپکس یا جو پوائنٹس ہیں وہ بڑے اہم ہیں جن کو میں یہاں پہ سناؤں. کچھ ایسے بھی میرے پوائنٹس ہیں جو آگے چل کے ہم سیکھیں گے کہ کن پوائنٹس کو ہم نے پہلے سنانا ہے, کن پوائنٹس کو بعد میں سنانا ہے. اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سے پوائنٹس جو ہیں ان میں تھوڑی کمی ہے, ان کو میں اسکپ کر بھی دوں تو کوئی بات نہیں, کام صحیح چل سکتا ہے. سارے بھی اچھے ہوں آپ کے پوائنٹس, تو بھی آپ کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ کے نوٹس بنے ہوئے 1 گھنٹے کے لیے. آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ انتظام کے تابع رہیں. کیا زیادہ ضروری ہے؟ انتظام کے تابع رہیں. جو انتظام ہے, جو آپ کو ٹائم دیا گیا, آپ اس کے تابع رہیں, آپ ان کی بات سنیں. اگر آپ اس طرح نہیں نہ کریں گے تو وہ آپ کو کبھی بھی دوبارہ موقع
نہیں دیں گے. کبھی بھی آپ کو اس طرح سے اپرچونٹی نہیں ملے گی اگر آپ نے ان کے انتظام کو فالو نہ کیا یا چرچ کے انتظام کو فالو نہ کیا. سو اچھا ہے کہ جو ٹائم فریم آپ کو دیا گیا ہے اسی ٹائم فریم میں آپ کلام کو سنائیں. جو نوٹس آپ کے لیے آپ نے تیار کیے ہیں, ان نوٹس کو استعمال کرتے وقت, ابھی ہم نے تیاری کے وقت سیکھا ہے کہ ان کی پریکٹس کریں, بار بار دہرائیں, اپنے گھر میں, اپنے جب فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ ان کو سنائیں. اگر آپ اتنے کلام سنانے میں ابھی آگے نہیں ہے, ترقی نہیں کی ہے, تو آپ پریکٹس کرنے کے لیے گھر سے شروع کریں. اور اس کے بعد جب آپ کے وہ سارے نوٹس بن گئے تو آپ آئے ہیں کلام سنانے کے لیے. کئی دفعہ لوگوں نے اپنی ڈیوائسز میں ہی وہ نوٹ کیا ہوتا ہے, جیسے لیپ ٹاپس یا موبائلز یا کوئی اور جو ڈیوائس یوز کرتے ہیں. کچھ پیپر کا بھی استعمال کر لیتے ہیں, میں بھی پہلے پیپر پہ لکھتا تھا. سو ایسے بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی طریقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, سبھی درست ہیں اور کوئی طریقہ ان میں سے غلط نہیں ہے. کچھ لوگ موبائل سے بڑا غصہ کرتے ہیں, جی موبائل بائبل کے اوپر یا بائبل کے ساتھ کیوں رکھا ہے؟ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ حرج نہیں ہے. ویری گڈ. اور نہیں رکھنا چاہیے. اوکے, سیکنڈ رائے آ گئی. اور نہیں رکھنا چاہیے. اوکے, ویری گڈ. اپنی اپنی رائے ہے نا آپ کی. ہاں جی, رکھ لینا. اوکے, اچھا, میں تو اس بات کا قائل ہوں کیونکہ کئی دفعہ لوگوں کی رائے بنی ہوئی ہے اس موبائل کے بارے میں کہ اس میں جی مطلب گندی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں یا جو لوگ کلام کی ریسرچ کے لیے اپنی ڈیوائسز کو استعمال کرتے ہیں ان کے پاس تو وہ گندی چیزیں نہیں ہیں, تو وہ تو اپنے موبائل کو بائبل کی طرح استعمال کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایک دفعہ میں ایک جگہ کلام سنا رہا تھا مری میں, تو وہاں کلام سنا کے تو میرے نوٹس, اب وہ لیپ ٹاپ اٹھانا مشکل تھا, وہاں چیز کوئی اور نہیں تھی. میں نے اس سے پکچر لی تو لیپ ٹاپ سے, تو میں نے کہا اچھا چلو, میں نے اسی میں نا اپنے وہ نوٹس کی کاپی لے لی کہ چلو میں اس کو پڑھتا رہوں گا. تو ایسا ہوا, میں سنا کے جب باہر آیا تو وہ ایک بہن کہتی ہے پادری صاحب آپ نے بہت غلط کام کیا. میں ڈر گیا, میں کیا پتہ کوئی کلام غلط سنا دیے. کہتی ہے آپ نے موبائل آپ نے بائبل کے اوپر رکھا ہوا تھا, یہ بہت توہین ہے بائبل کی. تو میں کیا آپ کیا سمجھتی ہیں بائبل اس میں موبائل میں کیا ہو سکتا ہے؟ کہتی ہے اس میں ساری گندی چیزیں. میں کہا وہ آپ کے ہوں گی, میرے میں نہیں ہے. مطلب میرا موبائل تو صاف ہے, میں تو اپنے موبائل کو صاف رکھتا ہوں, اس میں کوئی گندگی نہیں ہے, کوئی پکچر غلط نہیں ہے, کوئی ویڈیو غلط نہیں, کوئی گانا نہیں, کچھ نہیں ہے. جو ملے گا صرف اور صرف کلام کی ریسرچ ملے گی. مختلف میں نے وہ ایپس ڈاؤن لوڈ جو صرف اور صرف کلام سے ریلیٹڈ. ابھی میرا تو موبائل صاف ہے, اب آپ کا موبائل گندا ہے تو اس کا الزام مجھے تو نہ دیں. وہاں بہت سارے لوگ بڑا وہ کہہ لگا کے ہنسنے لگے. وہ خاتون غصہ کر گئی کہ انہوں نے مجھے یہ کہا ہے. میں کہ میں تو نہیں کہنا چاہتا تھا, آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ کا موبائل اس میں گندی چیزیں ہیں, تو میرے میں موبائل میں گندی چیزیں نہیں ہیں. تو اس طرح سے بہت سارے لوگ جن کا اپنا ذہن یا اس طرح سے وہ دوسرے موبائلز کو دیکھتے ہیں. کئی دفعہ شاید ہمارا ٹھیک ہوتا ہے لیکن ہم دوسرے موبائلز کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ایسی گندی چیزیں رکھی ہوتی ہیں. سو شاید اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے. تو یہ لیپ ٹاپ بھی ایسا ہی ہے, یہ بھی ایک سیم ہی ڈیوائس ہے جس کو ہم اس پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس پہ بھی سارا کلام ہی ہے, میرے تھیسس کے اور بہت ساری کمنٹریز اور بہت سارے آرٹیکلز, دیگر چیزیں میں نے اس پہ رکھی ہوئی ہیں تاکہ یہ میری ہیلپ کرے, مدد کرے. تو اسی ڈیوائس کو بہت سارے لوگ غلط کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے کیسے استعمال کریں. سو آپ جب سٹیج پہ آتے ہیں کسی بھی ڈیوائس کو استعمال کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں محتاط رہیں اور کیئرفل رہیں اس بات کے لیے کہ آپ, چونکہ جب ہم یہ مختلف ایپس یا دیگر چیزیں دیکھتے ہیں تو کئی چیزیں خود ہی وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں, ان کو سٹاپ کریں, روکیں. میں تو اکثر اس چیز کے لیے ہیلپ لیتا رہتا ہوں, مدد لیتا رہتا ہوں دوسروں سے کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ خود سے میرے موبائل میں نہ آ سکے. سو آپ بھی اس طرح سے مدد لے سکتے ہیں. اگر آپ کو خود اس کو چلانا نہیں آتا یا ہیلپ لینی نہیں آتی, مدد اس سے حاصل نہیں کر سکتے, تو کسی سے ہیلپ لے سکتے ہیں. اوکے,
اچھا، اپنے پیغام کو اب آپ نے جو پریپریشن کی ہے، تیاری کی ہے، نوٹس بنائے ہیں، یہ بڑا ہی آپ نے محنت طلب کام کیا ہے، بہت محنت طلب کام کیا ہے. اپنے نوٹس کو کبھی بھی ویسٹ نہ کریں، ضائع نہ کریں کہ آپ نے نوٹس بنائے، کلام سنایا، پتہ نہیں آپ کہاں گئے کہاں آئے. کبھی بھی. میں نے آج سے تقریباً کوئی 10 سال پہلے بھی جو پیغام سنائے ہیں وہ بھی نوٹس میرے پاس اویلیبل ہیں میرے لیپ ٹاپ میں. اب جب میں نے اسے شروع کیا استعمال کرنا تب کے پیغامات بھی موجود ہیں. اس سے پہلے جب میں پیپر پہ لکھ کے کلام سناتا تھا، شاید آج سے کوئی 15 یا 20 سال پہلے میں نے ایک سیمینار میں کلام سنا، وہ بھی میرے پاس نوٹس موجود ہیں. سو اس طرح سے آپ ان نوٹس کو ویسٹ نہ کریں، ضائع نہ کریں. آپ ان سے بھی کئی دفعہ ہیلپ اور مدد لے سکتے ہیں. ویسے میں نے تو اپنی زندگی میں یہ نوٹ کیا ہے، شاید آپ نے بھی کیا ہو، کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں کلام میں تو ہمیں لگتا ہے کہ پہلے یار صحیح نہیں سناتے رہے کلام. کبھی فیل ہوا ایسے کہ نہیں یار پہلے اتنا مزہ نہیں تھا جو اب آ رہا ہے، اور 10 سال بعد ہمیں آج کا کام کم لگے گا، آج کا کام کم لگے گا کہ نہیں اب زیادہ مزہ آ رہا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب آپ خدا کے کلام میں بڑھتے رہتے ہیں، ترقی کرتے رہتے ہیں، ریسرچ کرتے رہتے ہیں. اور ریسرچ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ہمارے جو ٹیچرز ہیں، وہ سکھانے والے، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ 10-15 سال پیچھے ریسرچ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لیٹسٹ جو ریسرچ ہے آپ کے ٹاپک پہ وہ لائیں، لیٹسٹ کمنٹریز پڑھیں، جو لیٹسٹ آپ کے آرٹیکلز وہ پڑھ کے ہمیں بتائیں. سو جو لیٹسٹ مطلب کہ جو روز بروز نئے سے نیا کام بائبل مقدس کی ریسرچ کے لیے ہو رہا ہے. سو کبھی بھی ان کو ویسٹ نہ کریں، ضائع نہ کریں. اب آپ نے نوٹس بنائے ہیں، اب آپ اگر نوٹس بنا کر ان کو رٹا لگا کے آئے ہیں تو سوچیں، خیال کریں، کلام سناتے وقت ہوا چلی اور نوٹس اڑ گئے، کیا کریں گے؟ کون سا پیج کہاں گیا ہے؟ یس، یہ بھی بات درست ہے. لائٹ چلی جائے کیا کریں گے؟ وہ یہ بات درست ہے. ہاں یہ بات ہے. اگر آپ نے خود پریپریشن کی ہے، تیاری کی ہے، نوٹس اڑ بھی جائیں، بھول گئے، یہ بھی ہو سکتا ہے. کبھی آپ کسی جگہ گئے ہیں، نوٹس ہی گھر بھول گئے، اور اگر آپ نے درست طریقے سے تیاری کی ہے تو آپ پرواہ نہیں کریں گے. ایسا ہی ہے. اچھا ہے محتاط رہیں. جب آپ سفر کرتے ہیں، کسی بھی جگہ ٹریول کرتے ہیں، جاتے ہیں ایک سے دوسری جگہ اور کلام سنانے کے لیے، آپ نے چاہے اپنے گھر سے دوسرے گھر میں جانا ہے، آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھیں. میں نے پتہ ہے ایک چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے. جب میں نے کسی بھی جگہ جانا ہے تو اس کی چیک لسٹ ہے، میں اسے چیک کرتا ہوں کہ بھئی یہ چیز میرے پاس ہے، یہ چیز میرے پاس ہے، یہ ہے، نہیں ہے تو میں اسی وقت اسے مکمل کرتا ہوں. اپنی چیک لسٹ بنائیں، کیونکہ ہمارا کام، ہماری جاب ہے نا یہ، ہم اس کو پروفیشنلی سر انجام دیں. اپنی چیک لسٹ بنائیں، ڈیلی کی چیک لسٹ چیک کریں کہ میں جا رہا ہوں، میری گاڑی میں یہ میرے ساتھ، یا گاڑی کے بغیر میں جا رہا ہوں، بائک پہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ میرے بیگ میں یہ چیزیں موجود ہیں، یا جو چیزیں میں استعمال کرتا ہوں یہ سارا کچھ میرے پاس ہے. اگر نہیں ہے تو پلیز ان کو اپنی چیک لسٹ کو کمپلیٹ کریں. اگر جیسے میں کسی اور جگہ ٹریول کرتا ہوں، ایک سے دوسرے سٹی میں جاتا ہوں، تو میں اس کی ایک چیک لسٹ الگ بنائی ہوئی ہے کہ کسی جگہ رات رہنا ہے، اس کی چیک لسٹ الگ ہے، کسی جگہ میں نے 2 دن سٹے کرنا ہے، اس کی چیک لسٹ الگ ہے. سو جب آپ چیک لسٹ بنائیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں ان چیزوں کو میں نے اپنے ساتھ لے کھالا. بائبل مقدس مجھے پتا ہے کہ یہ میں نے نہیں بھولنی، لیکن میری چیک لسٹ میں بائبل مقدس بھی لکھی ہوئی ہے کہ کہیں میں بائبل مقدس، اپنا بیگ الگ الگ، موبائل، چارجر، لیپ ٹاپ، یہ چیز، وہ چیز، پیسٹ، برش، یہ چیزیں، رات کے لیے ڈریس، کل کے لیے کیا پہنا، سارا کچھ چیک لسٹ میں موجود ہے. سو اپنی چیک لسٹ ضرور آپ بنائیں تاکہ آپ کو پتا ہو، کبھی آپ نوٹس بھولے ہی نہ، بائبل مقدس بھولے ہی نہ، آپ درست طریقے سے. یہ بھی آپ کی بڑی ایک پریزنٹیشن ہے، لوگوں پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے.
اگر آپ بھول گئے آپ کہیں او ہو میں آج نوٹس بھول گیا ہوں, او ہو میں لیپ ٹاپ بھول گیا ہوں, او ہو میں یہ بھول گیا, لو پاس صاحب پتہ نہیں کیا خیال ہے, کیا تاثر جائے گا لوگوں, یا کیا لوگ آپ سے عکس کریں گے, کیا سیکھیں گے میرے سے یا آپ سے اگر ہم اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تو اچھا ہے کہ ہم اپنی پوری تیاری کے ساتھ اور فلی ایکوپڈ ہو کر خدا کے کلام کی خدمت کے لیے نکلیں, کیونکہ آپ جنگ پہ جا رہے ہیں, کوئی چیز بھول گئے تو وہاں تو ٹائم نہیں ہے کہ آپ پھر سے جا کر لائیں, کیونکہ دشمن فوری اٹیک کرے اور حملہ ور ہو جائے تو پھر آپ کے پاس موقع نہیں ہوگا. سو اپنی پوری تیاری کے ساتھ جو بھی آپ نے نوٹس بنائے ہیں, تیاری کی ہے, ان کو اپنے ساتھ رکھیں. ایک اور کینن ناکس لٹل کنٹربری کے ایک بڑے زبردست پادری صاحب ہیں, ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے نوٹس کو کم از کم 6 مرتبہ اس کی دہرائی کرتے ہیں. کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ, بار بار پریکٹس کے بغیر کبھی بھی اچھا واز جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا. آپ بڑے ایکسپرٹ بھی ہو گئے تو ابھی آپ نوٹس بنائیں, تو بھی آپ لکھیں انہیں. میں نے آپ کو لفظ بلفظ لکھا ہوتا ہے, جو بھی آپ کو سناتا ہوں نا لفظ بلفظ لکھا ہوتا ہے, اور کلام سنڈے کو بھی میں لفظ بلفظ لکھتا ہوں. جو میں نے سنانا ہے یہ نہیں, بہت سارے لوگ ہیڈنگز لکھ لیتے ہیں, اچھی بات ہے, چلیں وہ ایکسپرٹ ہوں گے, لیکن میں اپنے آپ کو ویک سمجھتا ہوں, کمزور سمجھتا ہوں. میں ہیڈنگز کے نیچے بھی ان تمام چیزوں کی ڈیٹیل میں نے لفظ بلفظ لکھی ہوتی ہے, کہ میں نے ہر لفظ کیا بولنا ہے, کیا ادا کرنا ہے, سارے جو لفظ ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں. ہاں وہ الگ بات ہے کہ جب آپ بار بار انہیں پڑھتے ہیں, دہرائی کرتے ہیں, تو آپ کو یاد ہوتا ہے. آپ فقط بس ہیڈنگ دیکھتے ہیں یا پیراگراف دیکھتے ہیں کہ اب یہ شروع ہے, ورس کس کے ساتھ کون سی مل رہی ہے, میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, اس کو آپ فوری یہاں سے دیکھ کے بھی بول سکتے ہیں. سو اچھا ہے جب آپ نوٹس تیار کرتے ہیں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں تاکہ آپ دوسروں کے لیے ہیلپ فل مددگار بن سکیں. اوکے, آمین.